السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، دستگیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنماء اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، سامعین محترم، میرے محترم بزرگ بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پارہ نمبر 15 سورہ کہف، اس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، توحید والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبانیں تر و تازہ رہتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، یریدون وجہا، ان کی سوچ، ان کا ارادہ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل والا انسان گھٹیا انسان ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک، موضوع وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے مجلس کیسی ہونی چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ملنا، اس کا جلنا، اس کے تعلقات وہ کیسے ہونے چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی لائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے جو ضروری کام ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کا دنیا میں رہنا بھی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے انسان کے تعلقات، انسان کا رشتہ، انسان کا ناطہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے تعلقات ایسے نہ ہو جائیں کہ جو تعلقات، جو یاریاں، جو دوستیاں ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں۔ نیک لوگ جو ہوا کرتے تھے، پہلے لوگ، جب وہ کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، نئی جگہ پہ جاتے تھے، تو وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ، علاقہ نیا ہے، لوگوں کا تعارف نہیں ہے، میں یہاں پہ آ چکا ہوں، میری تجھ سے دعا ہے، اے اللہ میری مدد بھی فرما، میرا ساتھی، میرے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ بنانا جو لوگ تجھے پسند ہو۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کی حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث بڑی شاندار ہے۔
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت کیسی ہوتی ہے؟ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، نیک جو بندے ہیں اس کی مثال صحیح بخاری میں میرے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایک فحامل المسک کستوری والے کی طرح ہے، جو کستوری کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، یہ نیک بندے کی مثال ہے۔ فرمایا اما ان یہودیہ کا، جب بندہ کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہے، اچھے بندے کے پاس جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر کے ہی آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے ملتی ہے۔ فحامل المسک، کستوری والی کے پاس جائے گا، یا تو وہ ان یہودیہ کا، وہ چیز اسے تحفے میں دے دے گا، اگر وہ تحفے میں نہیں دے گا تو کم از کم وہ نیک بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کے صدقے کو دیکھ کے یہ اپنا صدقہ ٹھیک کر لے گا، اس کی نماز کو دیکھ کے اپنی نماز سیدھی کر لے گا، اس کی غیبت کو دیکھ کے وہ بندہ غیبت نہیں کرتا، اپنی غیبت چھوڑ دے گا، چونکہ وہ نیک بندہ ہے، نیک بندے کے پاس گیا ہے، اس کے اعمال دیکھ کے اپنے اعمال سیدھے کر لے گا۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں تہجد نہیں پڑھتا، مجھے شرم آئے گی، وہ نیک ہے، میں بدبخت ہوں، لہذا اس کی نیکی دیکھ کے، اس کی تہجد دیکھ کے وہ اپنی تہجد سیدھی کر لے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 صورتیں بنتی ہیں، پہلی صورت یا وہ کستوری یا وہ خوشبو اسے تحفے میں دے گا، اگر وہ نہیں دے گا دوسری صورت یہ ہوگی اما ان تبتاء منہ، یہ اس سے پرچیز کر لے گا، اس سے خرید لے گا، کم از کم کچھ تو فائدہ ہوگا نا، اگر وہ تحفہ نہیں دیتا یہ خود سے اس سے خرید لے گا۔ اب اگر دونوں صورتیں نہیں، تیسری صورت میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اگر یہ بندہ نیک بندے کے پاس جاتا ہے کسی اعمال کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، پھر کم از کم اس کی خوشبو اسے ضرور آئے گی، اس سے یہ محروم نہیں رہے گا۔ 2 چیزیں ملے نہ ملے، کوئی ایسی چیز دیکھ لے گا جو اس کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ 3 کوالٹیاں، 3 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ میرے پیغمبر نے دوسرے کی مثال بیان فرمائی، فرمایا جو دوسرا بندہ ہے اما ان یحرق ثیابہ، جو گندا بندہ ہے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا اما، یا جو بھٹی کو پوری طرح گرم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر بندہ بھٹی والے کے پاس جائے تو کم از کم اپنا نقصان کرے گا۔ ان یحرق ثیابہ، یا تو وہ اپنے کپڑے جلا بیٹھے گا اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، یا بدن جلا بیٹھے گا، اسے نقصان پہنچے گا۔ اگر کچھ بھی نہ نقصان پہنچا تو تیسری چیز وہ ضرور بے ضرور سے ملے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، وہاں لوہار کے پاس بیٹھ کے، بھٹی والے کے پاس بیٹھ کے کم از کم اسے اس کی سمیل، اس کی بدبو، اس کی بو وہ برداشت ضرور کرنا پڑے گی۔ یہ مثال برے بندے کی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے تعلقات اگر اچھے آدمی سے ہوں، اچھے انسانوں سے ہوں تو یہ بندے کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہماری یاریاں، ہماری دوستیاں، ہماری وفاداریاں وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوئیں تو ہمارا وقت دنیا کا وہ تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنا دین وہ بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صحیح بخاری، سنن نسائی کے اندر ایک بڑی شاندار حدیث، عرب لوگ کیا کہا کرتے تھے،
الانسان یعرف من الاصدقاء، کہ انسان اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی محفل سے، مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ امور تھا کہ جس بندے کو پہچانا ہوتا تھا وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، تیری کوالٹیز کیا ہیں، تیری خوبیاں کیا ہیں، بلکہ وہ یہ پوچھتے تھے بس تو یہ بتا دے تیرے دوست کس طرح کے ہیں، تیرے دوست کون سے ہیں۔ عرب لوگ دوستوں کو دیکھ کے پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سنن نسائی کے اندر 665 نمبر پر حدیث، صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خریس بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت مدینے میں جانے سے پہلے اتیت المدینہ، ابھی مدینہ آیا نہیں تھا، میں نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ سے یہ التجا کی، رو کے گڑ گڑا کے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، اے اللہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میرے مولا مدینہ نیا ہے، آب و ہوا نہیں ہے، لوگوں کا تعارف نہیں، میں لوگوں کو جانتا نہیں، یہ کس طرح کا ملک ہے، کس طرح کا شہر ہے، لیکن میرے اللہ میری تجھ سے یہ دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا ساتھی، میرے تعلقات ایسے لوگوں سے بنانا، اے اللہ جو لوگ تجھے پسند ہو، جو میرے دین کا خیال کریں، میری عزت کا کیا خیال کریں، تیرے دین کا خیال کریں، یہ دعا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے یہ دعا کی، فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کیا۔ کہنے لگے میں مدینہ پہنچا، مسجد نبوی کے اندر گیا، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد فجاء رجل فجلس الی جنبی، ایک شخص آ کے میرے پہلو کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے پوچھا من انت، بھائی آپ کون ہو؟ آگے سے کہنے لگے فقال انا ابو ہریرہ، میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول خریس بن قبیصہ مدینہ میں گئے، کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے شاندار لوگ، جاتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مدینہ نیا ہے، لوگوں کا تعارف نہیں، لوگوں کو پہچانتا نہیں، اللہ سے دعا کی، اے اللہ دوست ایسا چاہیے جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے دین کی پیروی کرتا ہو، پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہو۔ اللہ نے پوری دعا قبول کی۔ کہنے لگے میں نے دعا کی، میرا دوست صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ ابو ہریرہ اتنے عظیم شان صحابی رسول کہ میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ، سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ بری محفلیں، بری مجلسیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کو گناہوں کے طریق گڑھوں میں پھینک دیتی ہیں، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کبھی اللہ سے دعا کی ہے کسی سفر میں یا کسی بھی جگہ پہ، اے اللہ مجھے دوست ایسے عطا کر دے جو تیرے بھی وفادار ہوں، تیرے نبی کے بھی وفادار ہوں۔ ایسی دعائیں ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، تابعین جو نیک لوگ تھے، جب بھی کہیں پہ جاتے تھے سب سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے، میں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے پڑھنا پڑھانا ہے، سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ایسے دوست عطا فرما جو تجھے قبول ہو، جن کو تو پسند کرتا ہے۔ اور میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سلسلہ صحیحہ کے اندر، جو مجھے بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنی دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے فارمولات ہم یاد کر لیتے ہیں، سٹوریاں یاد کر لیتے ہیں، قصے یاد کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہ دین کی باتیں بھی یاد کیا کریں، پیغمبر کے فرمان کو بھی بچوں کو یاد کروایا کریں۔ دیکھیں آپ کے بچوں کے سینے کیسے نقش ہوتے ہیں، کیسے منور ہوتے ہیں، اللہ کیسے سینوں کو کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار البقاء۔ اے اللہ، میں تیرا نبی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ پناہ مانگتا ہوں بری گھڑی سے، بری گھڑی سے، برے دن سے، برے وقت سے اور برے دوست سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، گندا اور غلیظ دوست مجھے نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی دوسری دعا وہ بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر آتی ہے، میرے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجار السوء۔ اے اللہ، میں بری جگہ سے، بری رہائش سے، برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب۔ اے اللہ، میں تیرا نبی ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ ایسی بیوی سے مجھے بچا لینا جس کا کردار، رویہ اور انداز بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے ومن ولد یکون علی ربا۔ اے اللہ، ایسی اولاد سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو اولاد کل کو میری مالک بن جائے اور میں ان کا غلام نظر آنے لگوں۔ اللہ کے نبی ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے ومن خلیل ماکر عینہ ترانی۔ اے اللہ، ایسے دوست سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے دل میں مکر ہو، جس کی آنکھ میں مکر ہو، وہ میری برائیاں تلاش کرے، قلبہ یرآنی، وہ میری جاسوسی میں رہے۔ یہ دعا میرے پیغمبر اکثر کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان رآ حسنۃ دفنہا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں ایسے گندے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میری کوئی اچھائی دیکھے، میری کوئی خوبی دیکھے، میری کوئی کوالٹی دیکھے، دفنہا، اسے دفن کر دے۔ اور وَإِنْ رَآ سَیِّئَةً، اور اگر کوئی برائی دیکھے، اذاعہا، فوری طور پر لوگوں میں پھیلا دے، پہنچا دے، ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دعا میرے پیغمبر کے لبوں سے نکلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے۔ تعلقات میرے بھائیوں بندے کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا یہ اہم ہوتا ہے، ملنا جلنا، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ نشستیں، یہ یاریاں، یہ دوستیاں، یہ وفاداریاں بندے کی زندگی میں اہم ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو سب سے جو نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ان کی دوستی یہ بندے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ برے بندے کی سوسائٹی، برے بندے کی مجلس، برے بندے کی محفل انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں چند مثالیں اچھی دوستی کے حوالے سے۔ سنن صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی شاندار حدیث 2626 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ سبلا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ایک ٹاک فورس ہے جو فرشتوں پر مشتمل ہے، یعنی ان کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے زمین پہ چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں، وہ زمین پہ چلتے رہتے ہیں۔ یبتغون مجالس الذکر، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، چکر لگاتے لگاتے وہ ایسی مجلسوں کے پاس جاتے ہیں، ایسی جگہوں کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ لوگ یسبحون اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، ویحمدون، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، ویہللون، اللہ کی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تحلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ویکبرون، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔
یہ فرشتے بھی جاتے جاتے ایسی عظیم الشان مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے فارغ ہو کے فری ہو کے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، پروردگار کائنات سوال کرتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ جی جئنا من عند عباد اللہ، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کو علم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن پوچھتا کیوں ہے؟ بندے کو پروٹوکول دینے کے لیے، بندے کو عزت دینے کے لیے اللہ پوچھتے ہیں جی کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، یحمدونک ویکبرونک، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ جی جنت کا سوال بھی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جی بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اے اللہ جی نہیں دیکھا تو نہیں، اگر وہ دیکھ لیں، میرے فرشتوں نے کہا کانو اشد رغبۃ فیہا، تو وہ اور شوق سے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور جنت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ ان کی زبانوں پہ کوئی سوال بھی تھا؟ اے اللہ جی جنت کا سوال کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے۔ میرے پیغمبر اللہ نے فرمایا مما یستجیرونک، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب جو سب سے عظیم پوائنٹ ہے وہ اس حدیث کی آخری لائنیں ہیں۔ ان آخری لائنوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کی بخشش کر دو، لکھ دو کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، سب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان فیہم فلاں بن فلاں، اس مجلس کے اندر فلاں میں فلاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اس نیت سے آیا نہیں تھا، وہ تو جا لحاجت اللہ، کوئی کام آیا تھا، ضرورت تھی اسے، کوئی پرابلم تھا، مسئلہ تھا، جس وجہ سے وہ آیا تھا۔ دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اے اللہ وہ تو اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی بھی بخشش فرما دو۔ کیوں؟ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کا دوست بننے والا، اسے بدبختی نہیں ملنی چاہیے۔ نیک بندوں کی مجلسیں، محفلیں، نشستیں، دوستیاں، یاریاں، وفاداریاں یہ بندے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ برے بندے کی مجلس، برے بندے کی جگہ، برے بندے کی سوسائٹی، برے بندے کی نشست انسان کو برائی کے طریق گڑھوں میں پھینک دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ نیک لوگ تھے، ان کے پاس آنے والا بے فائدہ نہیں رہا، وہ اس میرٹ پہ نہیں تھا، وہ اس معیار پہ نہیں تھا، وہ اس لیول پہ نہیں تھا، وہ اس درجے پہ نہیں تھا جس میرٹ، جس درجے پہ باقی لوگ تھے۔ لیکن اللہ نے چونکہ بیٹھا وہ نیک بندوں کے پاس تھا، اللہ نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ اس کی بخشش فرما دی۔ کیسی عظیم حدیث ہے! یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اچھی دوستی کی۔ دوسری مثال وہ 100 بندوں کے قاتل والی حدیث، بڑی عظیم الشان حدیث۔ اگر اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیا جائے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس کے چند جملے، بڑی اس کی عظیم الشان وضاحت ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی بشارت سنا دی۔ وہ 100 بندوں کا قاتل توبہ کرنا چاہتا ہے، 99 قتل کیے ہیں، عارضت لہ التوبہ، پریشانی لاحق ہو گئی، دل کانپنے لگا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ 100 بندوں کا قاتل 99 قتل کر کے فدل علی راہب، اسے ایک نیک بندے کے پاس، راہب کے پاس بھیجا گیا، اس کے پاس مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا لیست لک توبہ، توبہ توبہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا کریمنل بندہ 100 بندوں کی جانیں دی ہیں، نہیں بھائی تیری بات نہیں بننی، تیرا سلسلہ نہیں چاہنا، لیست لک توبہ، تیری کوئی توبہ نہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، جاہل سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس نے کہا لیست لک توبہ، تیری توبہ نہیں ہے۔ وہ بندہ فقاتلہ فکمل 100، اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ 100 بندے پورے ہو گئے۔ جب 100 پورے ہوئے،
یہ عبادت تھی، اس کے پاس علم نہیں تھا، صرف عبادت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ عبادت اور چیز ہے، اہل علم میں سے ہونا یہ اور چیز ہے۔ اسے کسی عالم کے پاس بھیجا گیا، عالم اور ہے، عابد اور ہے، جو دن رات عبادت کرتا ہے اسے عابد کہتے ہیں، اور عالم جو دین کو سمجھنے والا، دین پر عمل کرنے والا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کے پاس بھیجا گیا، اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ من یحول بینک و بین توبۃ لک، فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تیرے اور تیری عبادت کے درمیان، تیری توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اللہ ضرور تیری عبادت کو، تیری دعا کو قبول کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ساتھ ایک نصیحت فرما دی، کہا یہ میری نصیحت کو یاد کرنا، فخرج من القریۃ الخبیثہ، اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے نکل جا، تیرا ماحول اچھا ماحول نہیں، یہ برا ماحول ہے، تیری محفل، تیری نشست، تیری مجلس، تیری یاری، تیری دوستی، تیری وفاداری یہ برے لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا اس کو تبدیل کر، فخرج من القریۃ الخبیثہ، اس سے نکل جا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، فإن فیہم اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، وہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں کا ماحول نیکی والا ماحول ہے، اللہ کے پیارے بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کر، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی اللہ کی عبادت کر۔ یہ اتنا اچھا ماحول، اچھی مجلس انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نشیوں، یہ جو نشئی لوگ ہیں، اگر یہ دور کرنی چاہے، اگر یہ عادت دور کرنی ہو تو سب سے پہلے نشیوں سے دور کرنا پڑے گا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں جھوٹوں سے دور کرنا پڑے گا، اس طرح کی بیماریوں سے، یعنی سب سے پہلے وہ بیماری دور کرنی پڑے گی۔ یہی اصول اہل علم کا اصول تھا۔ اس اہل علم نے، عالم بندے نے یہ قاعدہ، قانون، یہ اصول اپنایا تھا، اے بندے اپنا ماحول چینج کر، اپنی سوسائٹی چینج کر، پھر جا کے تیری توبہ قبول ہوگی، وہاں پہ چلا جا، اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ نکلا، وہ بستی ابھی دور تھی، بہت زیادہ دور تھی، برے لوگوں کی بستی قریب تھی، یہاں سے نکلا، رستے میں روح قبض ہو گئی، فوت ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کے فاقتسمت الملائکہ، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، ہمارا فریق ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، لہذا ہم لے کے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں، جہنم والے فرشتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، 100 بندے قتل کیے ہیں، 100 جانیں اس نے لی ہیں، نہ حق لی ہیں، اتنا بڑا مجرم، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ یہ لڑائی ان کی ہو گئی۔ ایک اور فرشتہ آتا ہے، فجاء ملک بصورت آدمی، انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری لڑائی ختم کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے کیسو ما بین الارضین، دونوں طرف سے زمین کو ماپ دو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بستی تھی نیک لوگوں کی، وہ ابھی دور تھی، برے لوگوں کی بستی وہ قریب تھی، ابھی نکلا ہی تھا۔ اوہ اللہ تقربی، لیکن نیت بن چکی تھی، دل کانپنے لگا تھا، دل صاف ہو گیا تھا، میں نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ نے کرشمہ دکھایا، اللہ نے معجزہ دکھایا، فرشتے کو اتارا، کہا زمین کو ماپ لو، زمین کو ماپا گیا۔ ابھی زمین یہ زیادہ تھی، یعنی برے لوگوں کی بستی سے بھی نکلا تھا، زمین کو ماپا گیا۔ اللہ نے زمین کو وحی کر دی، اے زمین تقربی، قریب ہو جا، سمٹ جا، تیرا فاصلہ کم ہو جائے۔ کیوں؟ یہ رحمت والے فرشتے تجھے میری جنت کا مہمان بنا لیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تیرا دل کانپنے لگ چکا ہے، تو ڈر گیا ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہی زمین قریب ہو گئی، سمٹ گئی، اس کا فاصلہ کم ہو گیا۔ اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی اور اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ 2 مثالیں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اچھی دوستی کی۔ اگر انسان اچھی دوستی اپنا لے، دنیا میں اچھے دوست اپنا لے، انسان برباد نہیں ہو سکتا، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، ہماری محفل، ہماری مجلس، ہماری نشست ایسے گندے لوگوں کے ساتھ ہوں گی، یعنی بدکار لوگوں کے ساتھ،
جو اللہ کے وفادار نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا، ہمارا گھر بھی برباد ہوگا، ہم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی نظروں کو دوسری طرف لے کے جائیں، جن کی مجلس یعنی یہ جو لوگ بری مجلس رکھنے والے ہیں ان کی ناکامیوں پہ، یعنی بری دوستی، برے دوست، بری محفل، بری مجلس، ان کے اوپر نظروں کو دوڑائیں تو سب سے پہلے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی شاندار حدیث 1360 نمبر پر سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے آقا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لما حضرت الوفات، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، دونوں میرے پیغمبر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں ان بزرگوں کی خدمت میں آ گئے۔ ساری زندگی لوہے کی دیوار بن کے اپنے پیغمبر کی سیکیورٹی کرنے والا چچا، اپنے بھتیجے کی سیکیورٹی کرنے والا چچا، اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے والا چچا۔ ان کا ایک شعر بڑا مشہور، وہ کہا کرتا تھا، فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا۔ اے محمد بھتیجے، یہ لوگ قریش کے جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ آپ کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مجھے مار کے، مجھے قتل کر کے زمین میں دفن کر دیں، پھر آ کے آپ کو چھیڑ سکتے ہیں، وگرنہ میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس قدر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ اسی نبی نے، اسی بھتیجے نے، اسی سگے بیٹے نے کیا کہا تھا آخری وقت میں؟ ابو طالب کو کہا تھا، یا امی، میرے پیغمبر کے الفاظ، یا امی لا الہ الا اللہ، کلمہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، احاج لک عند اللہ یوم القیامہ۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ میں اللہ تعالیٰ کو دلیل کے طور پہ، گواہی کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ، پروف کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گا۔ اے اللہ، میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا، میرے چچا نے تیری توحید کو قبول کر لیا تھا، میرے چچا نے تیرے دین کو قبول کر لیا تھا، لیکن وہی برائی، وہی برے دوست پاس ہی فواجد عندہ ابا جہل ابن ہشام، ابو جہل بیٹھا تھا، ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا، امیہ کا بیٹا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، آج عبد المطلب کا طریقہ چھوڑ دو گے، اس کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایک طرف اچھے اور نیک دوست، ایک طرف بری مجلس، برے دوست۔ ابو طالب نے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی بجائے بری دوستی کا انتخاب کر لیا۔ میرے بھائیوں، بتاؤ یہ کون سی چیز تھی، یہ دنیا کا کون سا سبب تھا جس نے ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، ملت اسلامیہ میں نہیں آنے دیا، پیغمبر کی دعوت توحید کو قبول نہیں کرنے دیا؟ ساری کی ساری کائنات کی حدیث سے پڑھ لیں، چھان ماریں، ایک بات جو مستند ملے گی وہ یہی ہوگی، ان کی بری دوستی، ان کی بری محفل، ان کی بری مجلس، ان کی بری سوسائٹی تھی۔ ابو جہل اس کا دوست تھا، وہ جو کافر لوگ تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، آج عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ یہ اس بری دوستی نے ابو طالب کو جاتے جاتے کلمے سے محروم کر دیا۔ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے 50 جلدوں کے اندر صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے وہ یہ بات لکھتے ہیں، ابو طالب کا مسئلہ آیا، میرے پیغمبر نے کہا تھا، بھتیجے نے کہا تھا، واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنے چچا کے لیے ضرور بے ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور کروں گا۔ وہ دعا کرتے رہے جب تک، کہتے ہیں جب تک اللہ نے مجھے روکا نہ، میں دعا کرتا رہوں گا۔ دعا شروع کر دی، فوراً آسمان سے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قرآن لے کے آ گیا، کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ ابو طالب کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، ان کی حفاظت میں
میرے محترم بزرگوں بھائیوں، لشکروں سے، اپنوں سے نہیں لڑا جاتا، لشکروں سے لڑا جاتا ہے، فوجیوں سے لڑا جاتا ہے، کنبوں سے نہیں لڑا جاتا، قبیلوں سے نہیں لڑا جاتا، برادریوں سے نہیں لڑا جاتا۔ ابو طالب نے لڑائی کی بھتیجے کی خاطر، اپنی برادری سے، اب بھتیجے کی خاطر، اپنے کنبے سے، بھتیجے کی خاطر، قریش کے چودھریوں، وڈیروں، وزیروں سے، جاگیرداروں سے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں سے اس نبی نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا، ما کان للنبی، نہ تو نبی کے لیے جائز ہے، والذین آمنوا، نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی ہے، جو بندہ بھی ہے، اگر اس کے عقیدے میں کھلا شرک موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دعا نہیں کرنی، نہ پیغمبر کے لیے جائز، نہ ایمان والوں کے لیے جائز، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرے۔ ابو طالب کو جاتے جاتے اگر عقیدہ توحید سے محروم کرنے والی کوئی چیز تھی تو وہ اس کے برے دوست تھے، بری محفل تھی، بری مجلس تھی، بری نشست تھی جس نے اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اسی وجہ سے تابعین، صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ علاقہ نیا ہے، آب و ہوا نہیں ہے، جہاں بھی جاتے تھے کسی بھی سفر میں اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اپیل رکھتے تھے اللہ کے سامنے، اے اللہ یہاں کے لوگ نئے ہیں، تعارف نہیں، ایسا دوست دینا جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے دین کو پسند کرتا ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلتا ہو۔ میرے پیغمبر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ بری مجلس سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور بری دوستی کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احقاف پارہ نمبر 26، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دنیا کی دوستی، یہ دنیا کی یاری، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی وفاداریاں، اللہ کی قسم رب کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری دشمنیوں کے اندر بدل جائیں گی، الا المتقین، اگر دشمنیوں کے اندر نہیں بدلیں گی، الا المتقین، نیک لوگوں کی یاریاں، نیک لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن وہ برقرار رہیں گی، وہ نہیں بدلیں گی، باقی ساری کی ساری بدل جائیں گی۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، قیامت والے دن اس بندے کی دوستی وہ برقرار رہے گی، باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے بری مجلس میں بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ اپنے نبی کو کیا کہا تھا؟ فرمایا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، اے نبی ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ایسے برے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو دین پر استہزاء کرتے ہیں، جو دین پر باتیں کرتے ہیں، بری گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اللہ نے تربیت کر دی، اللہ نے منع کر دیا۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ دوستی لگا کے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کر کے کل کو پیٹیں گے، چاہو بقا کریں گے، روئیں گے، چیخے ماریں گے اور کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے اللہ کاش کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اے اللہ جو تو نے نعمت دی تھی، تو نے انعام کیا تھا، مجھے دنیا میں بھیجا تھا، کاش اس بندے کو میں نے دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، تیرا دین آیا تھا، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، فرامین آئے تھے، میں نے سب کو چھوڑ دیا اس دوست کی خاطر۔ اس دوست نے میرا عقیدہ بھی برباد کر دیا، اس دوست نے میرے حق بھی چھین لیے، اس دوست نے میری جنت کو بھی چھین لیا، اس دوست نے ہر چیز چھین لی۔ اے اللہ کل قیامت والے دن ایسے لوگ بری دوستیوں والے کل قیامت کے دن روئیں گے، پیٹیں گے، جس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابیہ، سگا بھائی چھوڑ کے بھاگ چکا ہوگا، سگی ماں چھوڑ کے بھاگ چکی ہوگی، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی اے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، میرے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دے، میرے رشتہ داروں کو جہنم میں پھینک دے۔ اس دن یہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے دوست کو جہنم میں پھینک دے،
لیکن اگر نیک یاری ہوگی، اللہ والوں کی یاری ہوگی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور رب کی رحمت کے ہم حقدار بن جائیں گے، اللہ کی عزت کے مہمان بن جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بطور یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ صحابہ، کسی کو دوست بنانا ہے تو ایمان والے بندے کو دوست بنانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا۔ ہاں، اگر کھلانا پلانا بھی پڑ جائے تو ایمان والے کو کھلانا ہے، دوسرے بندے کو نہیں کھلانا۔ کیوں؟ اگر یہ کھائے گا، کھا کے دعا دے گا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے، تو اپنی رحمت سے اسے کھلا، اور ساتھ یہ بھی دعا کرے گا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے، مجھ پہ انعام کیا ہے، اس کے کاروبار میں تو برکت نصیب کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، اس کو معاف کر۔ نیک بندہ یہ کھانا کھا کے دعا کرے گا، اگر دوسرے کو کھلائے گا وہ دعا کی بجائے آپ کے عیوب نکالے گا، کھانے میں یہ مسئلہ بھی تھا، یہ مسئلہ بھی تھا، یعنی رب کی ناشکری کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کی سوسائٹی میں دیکھیں کتنے دن میں نے دنیا میں جی لینا ہے، میری محفل کیسی ہے، میری مجلس کیسی ہے، میرے دوست کیسے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کو بھول چکا ہوں، جن کے پیچھے لگ کے قرآن کو بھول چکا ہوں، جن کے پیچھے لگ کے ہر چیز کو بھول چکا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا رب نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا کہا ہے، میری اپنی پارٹی میں کیا ہے، میرے رشتہ دار کیسے ہیں، میری گھر والی کیسی ہے، سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے انسان۔ اس دنیا داری میں آ کے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے سمیت سب بھائی سوچیں زندگی کتنی رہ چکی ہے، میں نے کیا کیا ہے، رب کے لیے کیا کیا ہے، قبر کے لیے کیا کیا ہے، حشر کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔